دوسرا سبب ہے دنیا کے اندر منہمک ہو جانا۔ دنیا کمانا منع نہیں، دنیا جمع کرنا منع نہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسا پھنس جانا کہ زندگی گئی، جوانی گئی، بڑھاپا گیا، سب کچھ ہی اس میں گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ میں دنیا کے اندر آیا تھا آخرت کی تیاری کے لیے۔ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم مال دے دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے تو مجھے مل گیا۔ یہ ہماری رضا کا سبب نہیں ہے۔ اگر مال اللہ کی رضا کا سبب ہوتا تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ فرعون سے راضی تھے۔ اگر مال اللہ کی رضا کا سبب ہے تو کہنا پڑے گا کہ اللہ قارون سے راضی تھے۔ نہیں تھے اللہ راضی قارون سے، نہیں تھے اللہ راضی فرعون سے، نہیں تھے اللہ راضی حامان، شداد، نمرود سے۔ یہ سارے مال والے تھے، یہ کوئی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں عقل کی بات نہیں ہے یہ سمجھو کہ جس کو مال مل گیا اللہ اس سے راضی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ امتحان کے لیے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں نعمت ہے کیا کر کے آتے ہو۔ خواہشات میں خرچ کرو گے یا ہماری فرما برداری میں خرچ کرو گے؟ ہماری نعمت استعمال کر کے ہماری نافرمانی کرو گے یا ہماری فرما برداری کرو گے؟ اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، صرف ایک چادر لپیٹی ہوئی، صرف ایک چادر پورے جسم پر، اور اس کے اندر بھی بہت سے پیوند لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی نازوں کے پلے ہوئے تھے۔ مکہ کے اندر مال آتا سب سے پہلے مصعب بن عمیر، خوشبو آتی سب سے پہلے مصعب بن عمیر، کپڑا آتا سب سے پہلے مصعب بن عمیر، بڑے لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھ کر یہ حالت ہوگی کہ سب کچھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ۔ ایسا وقت تم پر آئے گا کہ تم میں سے ہر آدمی کا صبح کا جوڑا الگ، شام کا جوڑا الگ، باہر جانے کا لباس الگ، گھر میں رہنے کا الگ، سونے کا الگ، اتنے کپڑے ہوں گے۔ وَوُضِعَتْ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى، ایک پلیٹ کھانے کی آئے گی، پھر اٹھائی جائے گی، دوسری، تیسری، چوتھی، کھانے پر بیٹھو گے تمہارا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، کھاتے ہی چلے جاؤ گے۔ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، پردے لٹکے ہوں گے جیسے بیت اللہ کے اوپر پردے لٹکے ہیں۔ صحابہ نہیں سوچ سکتے تھے کھڑکیوں کے اوپر پردے، دروازوں کے اوپر پردے، دیواروں کے اوپر پردے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خبر دی تھی کہ ایسا کرو گے، اتنا مال ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا خرچ کہاں کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا اچھا وقت آ جائے گا، ایسا وقت تو پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر تو ہم عبادت کے لیے نتفرغ للعبادہ، عبادت کے لیے فارغ ہوں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ توبہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج بہتر ہو، آج بہتر ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان جب بھوکا پیاسا تھا خیر کے ساتھ تھا، جب بھی مسلمان کو مال ملا ہے بگاڑ کی ہزار صورتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ مال ملنے کے بعد ان کے اندر فراڈ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مال مل جائے تو ان کے اندر عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، مال مل جائے تو ان کے اندر رشتہ داریوں کو توڑنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، مال مل جائے تو خواہشات کی تکمیل پیدا ہوتی ہے، مال مل جائے تو دین سے دوری پیدا ہوتی ہے، مال مل جائے تو کافروں کے اعمال کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جب بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں مسلمان کے پاس مال آیا یہ ساری بیماریوں کے ساتھ آیا۔ پہلا سبب ہے آخرت سے غفلت کا، جاننے کے باوجود۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو نہیں مانتے، میں ان کی بات کرتا ہوں جو مانتے ہیں کہ آخرت ہے، جو مانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، جو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں۔ ان کی بات ہے کہ پھر آخر یہ حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتا؟ ایک تو شک کی وجہ سے، اور دوسرا دنیا کے اندر منہمک ہو جانے کی وجہ سے، اور تیسری بیماری ہاں میں ہاں ملانا، کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ ہر لیڈر کے پیچھے ہزاروں بندے آنکھیں بند کر کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کس گڑھے میں لے کر جائے گا، وہ کس جہنم کے گڑھے میں ان کو جا کر ڈالے گا، وہ کس گمراہی کا ان کو شکار بنا دے گا، وہ کہاں جا کر ان کو پھینکے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ دیہاتوں کے اندر پہلے یہ بیماری تھی کہ چودھریوں کے پیچھے لوگ چلتے تھے، اب شہروں کے اندر اس سے بھی زیادہ ہے۔
کسی کے پیچھے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ہمارا قصور تو نہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، ہمارا عذاب ان کو دے دے۔ اللہ فرمائیں گے ایسے نہیں، یہاں کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، چلے تو تم تھے نا پیچھے، یہاں تمہیں تمہاری سزا بھگتنی ہے، ان کو ان کی سزا بھگتنی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک سردار تھا عقبہ ابن ابی معیط، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سفر میں، بڑا آدمی تھا، سفر میں بہت جاتا رہتا تھا، تجارت کے سفر کرتا تھا، لیکن جب بھی واپس آتا پورے مکہ کے رہنے والوں کی دعوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تجارت کے سفر سے واپس آیا، سارے مکے والوں کے لیے بڑے کھانے پکائے، سب کو بلایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے بھی خود آپ کی خدمت میں گیا کہ یہ سارے مکے والے آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں آنا، میں نے صرف ایک شرط پر آنا ہے تو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں نہیں لے کر جاتا میری بے عزتی ہوگی، بھی سارے آئے ہیں ایک بندہ نہیں آیا۔ وہ اس کو اس زمانے کے اندر بے عزتی سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جانے سے انکار کر دے۔ انہوں نے کہا جی اچھا پھر آپ آ جائیں گے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھانے کھونے سے واپس آئے تو اس نے کہا جی نہیں، میں نے تو صرف آپ کو لانے کے لیے پڑھا تھا، میں نے دل سے تھوڑی پڑھا تھا میں نے۔ اللہ پاک نے آیات شریفہ اس بدبخت کے لیے بھی اور جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے اس کے لیے نازل فرمائی، یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت والے دن ایک آدمی افسوس اور حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو چبائے گا، اور چباتے چباتے کوہنی تک اپنے ہاتھ کو چبا کر کھا جائے گا اور کہے گا کاش میں نبی کے پیچھے چلا ہوتا، میں نہ اس بدبخت کے پیچھے چلتا، نہ اس خبیث چودھری کے پیچھے چلتا، نہ اس مال والے کے پیچھے چلتا، نہ اس عہدے والے کے پیچھے چلتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، ان کے پیچھے خام خواہ چلتا رہا۔ یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اگر میں نے اپنا مقتدا بنانا تھا، اپنا امام بنانا تھا، کسی کا دامن کسی کا پلہ پکڑ کر اس کے پیچھے چلنا تھا تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن کی اتباع کی جائے، جن کی اتباع کے اندر جان کو قربان کر دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، یہ اس کے قابل صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اگر کسی بندے کو آپ کی غلامی سب کچھ دے کر مل جائے، بہت سستا سودا۔ قیامت والے دن آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کہ کاش میں اس کے پیچھے کیوں چلا، میں اس بدبخت کے پیچھے کیوں چلا، میں اس شیطان کے پیچھے کیوں چلا، اس مردود کے پیچھے کیوں چلا، اس ملعون کے پیچھے کیوں چلا، جو دین سے دور تھے، جو گمراہ تھے، جو دین کو نہیں جانتے تھے، جو اللہ کی بات کو نہیں جانتے تھے، جو حدیث کو نہیں جانتے تھے، جو صرف گمراہ کرنا جانتے تھے، جو صرف اقتدار کے بھوکے تھے، میں ان کے پیچھے کیوں چلا۔ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں بھی اور قیامت تک جو بھی اس طریقے پر چلا اس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ ایک سبب ہے آخرت کو جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا، شک ہے، ہم سب شک کے اندر مبتلا ہیں، بچیں اس چیز سے، جس دن موت آئے گی اس دن شک کے ساتھ دنیا سے نہ جانے والے بنے، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو یقین کے ساتھ، قرآن پڑھا ہے تو یقین کے ساتھ، حدیث کو مانتے ہیں تو یقین کے ساتھ اس حالت سے دنیا سے جائیں۔ ایک شک کی بیماری ہے، دوسرا دنیا کے اندر منہمک ہونے کی، ایسا مست ہو گئے کہ آنکھوں پر پٹی آ گئی، ایسا مست ہو گئے کہ چربی چھا گئی دماغ کے اوپر اور سوچنے کی فرصت نہ ملی، اور تیسری ہاں میں ہاں ملانا، اور چوتھی چیز لمبی امیدیں۔